جی میں ہوں ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں کراچی پریس کلب میں، اور کراچی پریس کلب میں ارشد شریف کا جو ماہانہ قتل ہوا ہے کینیا میں، اسی حوالے سے آج یہاں پر تمام یوٹیوبر آف گروپ کی جانب سے جو ہے ایک احتجاج اور مغفرتی حوالے سے دعائیہ اہتمام کیا گیا۔ اسی حوالے سے آئیے دیگر لوگوں سے یہاں بات کرتے ہیں، اور جو فاؤنڈر اس کے ہیں حسین دانش صاحب، ان سے ہی بات کریں گے، اور جو دیگر اور اس کے ممبران ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ گروپ آف یوٹیوبرز کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایک اچھا اقدام ہے، اور آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے، ہر گھر میں جو ہے اس وقت سوشل میڈیا بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کسی غریب کی آواز کو دبایا جاتا ہے تو وہ اپنے خود مختار ہے، وہ اپنی آواز کو خود اٹھا سکتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، ورلڈ وائڈ ہے، دنیا کی نظریں جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ ہیں۔ اس وقت لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی کے بجائے جو ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، ہر شخص اپنے گھر میں ہو، آفس میں ہو، یا کوئی آن دا اسپاٹ کہیں بھی ہو تو سوشل میڈیا کا آسانی استعمال کر سکتا ہے، کوئی بھی جو خبر ہو اس سے باخبر رہ سکتا ہے۔ تو ایک اچھا اقدام ہے سوشل میڈیا۔ میرا نام الطاف پارک ہے، اور دیکھتی ہیں کو سنتے کانو میرا میڈیا ہے، اور کیم نیوز کا بھی میں سی او ہوں۔ اس وقت الحمدللہ گروپ آف دا یوٹیوبرز کی جانب سے ارشد شریف کو جو ناحق قتل کیا گیا اس کے لیے ایک احتجاجی مظاہرہ بھی تھا، اور آج ہم یہاں پہ پریس بریفنگ بھی کیا ہوا ہے اور دعائے خیر بھی کی ہے۔ تو یہ میں بتاتا چلوں، ارشد شریف کا قتل ایک عام انسان کا، ایک عام صحافی کا قتل نہیں، پوری صحافی برادری کا قتل۔ آج گروپ آف یوٹیوبرز کی جانب سے ایک دعائیہ تقریب رکھی گئی، ایک پاکستانی سینئر صحافی ارشد شریف بھائی کے حوالے سے، اور ارشد شریف ایک صحافتی حوالے سے حق اور باطل کے مارکے میں اگر کہا جائے تو یہ ان کی ایک معتبر حوالے کے طور پہ صحافتی حلقوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے، اور جو عظیم سانحہ کینیا میں ان کے ساتھ رونما ہوا اس کے لیے ہم سب دل گرفتہ ہیں۔ آج کا جو پروگرام جس حوالے سے کراچی پریس کلب میں رکھا تھا وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ارشد شریف کے حوالے سے تھا، ارشد شہید کے حوالے سے تھا۔ ان کے لیے ایک مفرت کا پروگرام تھا جس میں یوٹیوبروں کو بلایا گیا تھا اور سینئر صحافیوں کو بلایا گیا تھا۔ تقریباً جتنے لوگوں کو بلایا گیا تھا اس سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوئے۔ تمام دوستوں نے جو اپنی محبت کا اظہار کیا ارشد شریف کے ساتھ، اور جس طریقے سے لوگوں نے اب جب اپنی بات کری ہے تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم اکیلے ہیں یا ہم 2 ہیں یا 4 ہیں، مگر اتنے لوگوں نے شرکت کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ جرنلزم کا کوئی ستارہ یا کوئی بھی ہیرو وہ سب سے محبت کرتا ہے۔ اور ارشد شریف کے لیے جہاں ہم 10 لوگ جمع کر رہے تھے وہاں 10 نہیں تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ بہرحال ایک مشکوک صورتحال ہے، ہمیں اس کی اچانک موت پر جو ہے نا دکھ ہے، صدمہ ہے، لیکن ان حالات کا علم ہونا چاہیے کہ کن حالات میں وہ دبئی سے نیروبی پہنچے اور اس کے بعد جو ہے نا کسی گمنام راستے پر وہ اس صورتحال کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ اس سے قبل جو ہے 2 انڈین صحافی بھی اسی طرح جو ہے نا اس کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اس کو انٹرنیشنلی جو ہے نا ہونا چاہیے، اس کا گو کہ ہمارے ملک کے معاملات سے تعلق تو نہیں ہے لیکن انٹرنیشنلی اس کے اوپر معاملات ہونے چاہیے کیونکہ یہ سنگین معاملہ ہے۔ اور میں حسین دانش گروپ آف یوٹیوبر کے فاؤنڈر، اس وقت جو ہے ہم نے احتجاج کیا، دعائے خیر کی ہمارے سینئر صحافی ارشد شریف جو شہید ہوئے ہیں کینیا میں، اور ہمارا مطالبہ صرف یہ مین ہے کہ جو ہے نا ان کی میت کو پاکستان لے کے واپس آیا جائے، تدفین یہاں پہ کی جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو کینیا میں پولیس کی غفلت سے ہوا ہے یا کیا جو بھی ثانیہ اس وقت ہوا ہے وہ اس کو مجرموں کو جو ملوث ہیں اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آج جو اخبار ہے اور کافی افسردہ معاملات ہیں، اور اسی حوالے سے جمع ہوئے اور ان کی مغفرت کے لیے، ان کی دعا کے لیے تمام لوگ جمع ہوئے ہیں، اور یقیناً ایک سلسلہ سا چلتا چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی کی غم میں کوئی شریک ہوتا ہے تو چراغ جلانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ کچھ عین بات ہے، بہت اچھی بات ہے اسلامی حوالے سے کہ ہم لوگ کوئی چراغ نہیں جلا رہے، ہم 2 منٹ کی خاموشی نہیں کر رہے، بلکہ ایک دعائے مغفرت کا حوالہ ہے، اور دعائے مغفرت کے حوالے سے تمام کے تمام لوگ جتنے بھی یوٹیوبر موجود ہیں جو اس وقت اسکرین میں آ رہے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں آ رہے، جو میں بہت سارے لوگ اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام کے تمام یکجا ہو کر اس پلیٹ فارم سے جو اس آواز کو اٹھا رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحافی بہت ہی تیز دھار جو ہے آلے پہ کام کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس وقت کون سا فون آ جائے، کون سا ایسا واقعہ ہو جائے
تو واقعی بڑا غور طلب بات ہے. تو اسی لیے تمام کے تمام یکجا ہو کر ایک پلیٹ فارم پر تمام لوگوں کو کام کرنا چاہیے اور ملک کی سلامتی کے لیے، اور کسی ایک پارٹی کا بھی ہو کر کسی کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام کی تمام جو ہمارے ملک کے مفاد کے لیے اور جو فائدہ مند باتیں ہوں اس پہ کام کرنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.